جوانوں، جس طرح سیر کرنے کا عمر جوانی ہے نا، کھانے پینے کا عمر جوانی ہے، اور کہیں آنے جانے کا ٹائم جوانی ہے، میں سچ بتاتا ہوں، عبادت کرنے کا ٹائم بھی جوانی ہے، دین کی نوکری کرنے کا وقت بھی جوانی ہے، ذکر کرنے کا ٹائم بھی جوانی کا ہے، درود و سلام عرض کرنے کا ٹائم بھی، کعبۃ اللہ کے پھیرے کا مزہ بھی جوانی میں، اور حضور کی محبت میں رونے کا مزہ بھی جوانی میں، ان کا نام لے لے کے جینے کا مزہ بھی جوانی میں، ان کے تذکروں کا مزہ بھی جوانی میں۔ وقت ضائع نہ کرے، ادھر ادھر نہ گزار۔ او جناب، او دوست، او نوجوان، او بیٹے، آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ کہتے ہیں میں ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا وہ ٹائم کدھر سے آیا جو پاس کرنا پڑا؟ ایک دوست مجھے کہنے لگے میں بور ہوتا ہوں۔ میں نے کہا یار اس کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا، ہمارے پاس تو بور ہونے کا بھی ٹائم کوئی نہیں۔ اللہ ہمیں معاف کرے، وہ کدھر سے لائیں؟ اس کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے۔ لیکن ہم چونکہ فارغ پڑے ہیں اور کوئی کچھ کام نہیں کرتے، کچھ توجہ نہیں کرتے، کچھ انہماک نہیں ہے، کچھ ذوق نہیں ہے، اور جو کام نہیں کرنے والے وہ مجھ سے پوچھتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے آپ کا سٹیٹس کس پیج پہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا مجھے لگانا ہی نہیں آتا۔ دیکھیں نا، ٹائم نکالنا پڑتا ہے نا سیکھنے سکھانے کو بھی۔ تو میری رائے یہ ہے جتنی دیر یہ کام کرنا ہے اتنی دیر حضور کی سیرت کا کوئی باب کیوں نہ پڑھے، اتنی دیر خیر کے کسی کام میں جد و جہد کیوں نہ کرے۔ لیکن پتہ نہیں کہاں الجھ گئے لوگ، وہ کہاں علم کے ذائقے، وہ کہاں محبت کی باتیں، وہ کہاں لوگوں کا خیر تقسیم کرنا۔ تو ہم نے کرنا یہ ہے، آج کی اس نشست میں جو ہم نے سیکھا کہ ہم نے جلدی سے خیر جمع کر، اب ہم نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں شام کو ہمارے دامن میں۔ اور جس طرح لوگ رات کو سونے سے پہلے نوٹ نہیں گنتے، پورے کرتے ہیں آج بچت کیا ہوئی، آج خرچ کیا ہوا، آج آمدن کتنی ہوئی، کل میری آمدن کتنی ہے، اس میں میری بچت کتنی ہے۔ اس طرح رات کو خیر جمع کر کے سونا، کچھ نہ کچھ نیکیاں جمع۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے نا عصر کی نماز پڑھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، تو پہلا موقع ہم نے دیکھا کہ نماز مکمل کر کے نا سلام پھیر کے تو محبوب تیزی سے اٹھے اور جلدی سے گھر تشریف لے گئے۔ یہ انفرادی بات تھی ہمارے لیے، ہم نے ایسے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ اور تھوڑی ہی دیر کے بعد کریم واپس بھی تشریف لے آئے۔ ذہنوں میں سوال تھے کہ محبوب اتنی تیزی سے، اور کبھی روٹین میں ایسا ہوا نہیں، روز مرہ نہیں یہ معمول، جلدی سے سرکار تشریف لے گئے، تشریف لے بھی آئے۔ تو ذہنوں میں تجسس تھا، سوال تھا کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو محبوب تو جانتے ہیں نا غلاموں کے ذہن کی سطح پر کیا ابھرتا ہے، وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، ان کے نقوش پر کون سی چیزیں ہیں جن کو پڑھا جائے اور ان کے جواب دیے۔ حضور تو جانتے ہیں نا۔ تو کریم محبوب فرمانے لگے تم پوچھنا چاہتے ہو میں کہاں گیا تھا اور کیوں آیا ہوں، اتنی تیزی سے کہاں گیا؟ حضور فرمانے لگے میں گھر گیا تھا، کاشانہ اقدس میں گیا تھا، کچھ سونا آیا تھا مال غنیمت کا، میں نے سارا بانٹ دیا، تو ایک ٹکڑا سونے کا باقی بچ گیا تھا۔ نماز پڑھی تو مجھے خیال آیا اوہو وہ تو ابھی بھی میرے گھر میں پڑا۔ تو حضور فرماتے میں جلدی سے گیا ہوں، اسے بھی اللہ کے راستے میں خیرات کر کے آیا۔ یہ جلدی سے نیکی کر دی ہے کہیں یہ کام رہ نہ جائے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے گھر میں پڑا رہے اور رات پوری گزر جائے، رات پوری گزر جائے، لہذا میں نے چاہا کہ اسے جلدی سے اس نیکی کو کر دیا جائے، جس کے ہاں پہنچنا ہے اس کے ہاں۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں رمضان میں کسی کو راشن دینا ہے تو رمضان سے پہلے دے دو، رمضان کی نیت کر کے۔ انشاءاللہ آپ کو یہی بتائیں گے مفتیان کرام کہ رمضان سے پہلے بھی رمضان کی نیت کر کے دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ ہم نا جی وہ انتظار ہو رہا ہے فلانا کا، وہ جی میں نے کر لیا تھا، لے لیا تھا، ٹائم نہیں مل رہا مجھے دینے جانے کا۔ اس کی کیا وجہ ہے جی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے کام کرنا ہے تو پھر اسے کریں، پھر دیر کس بات کی؟ جو شروع کرنا ہے اسے شروع کریں۔ جس کا ارادہ ہے نا میں نے مسجد میں جھاڑو دینا کرنا ہے وہ کرے شروع، جس کا ارادہ ہے نا اذان میں نے پڑھنی کرنی ہے تو کرے نا شروع، جس کا خیال ہے میں نے قرآن سیکھنا ہے تو کر دے شروع، کسی کا انتظار نہ کرے، جس کا خیال ہے میں نے دین کو سیکھنا ہے شروع کر دے، اور جس کا دل ہے نا محبوب کی سیرت کو پڑھنی ہے وہ دیر نہ کرے، وہ حضور کے تذکرے شروع کرے، وہ تذکرہ پڑھتا جائے گا، رب اس کی روح کو توانائی عطا فرمائے گا، وہ آگے بڑھے، وہ سیکھے، وہ جد و جہد کرے۔ یہ پروگرام بنانا، صلاح کرنا، مشورہ کرنا، بنانا پھر توڑ دینا، پھر کچھ دن کرنا پھر چھوڑ دینا، اس سے اب باہر آ جائیں، اب جد و جہد کریں۔
اب جو بن پڑتا ہے اسے کر گزرے. اب ہم نے انتظار نہیں کرنا, دیکھنا نہیں, اب جو خیر حصے میں آتی ہے دوڑ کے اسے حاصل کرنا. اچھا, اس کا یہ معنی نہیں کہ نیکی فٹافٹ کر گزرے, جلدی سے نماز پڑھ لیں, یہ معنی نہیں بیان کر رہا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خیر کرنے میں دیر نہ کریں, جلدی سے نیکی اپنی زندگی میں حاصل کریں. میں آپ سے عرض کروں, میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں, ان کا زیادہ وقت مشاورت میں گزرتا ہے, اور بالخصوص نوجوان نسل تو ہے ہی مشوروں میں یہ کر لوں کہ نہ کروں. اور پھر وہ زیادہ مشورے جو لوگ کرتے ہیں نا, وہ ذہنی طور پر زیادہ الجھاؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. کسی آدمی کا خیال ہوتا ہے نا, میں اچھا لگنا چاہتا ہوں, تو اچھے کپڑے پہن لیتا ہے, پھر وہ پوچھتا پھرتا ہے کیسا لگ رہا ہوں, تو 99 لوگوں نے کہا ٹھیک لگ رہا ہے, صرف ایک نے کہا یار ذرا ٹھیک نہیں سے, وہ گیا کام سے, کیونکہ وہ 100% نمبر لینا چاہتا ہے. آپ نے جو کرنا ہے اسے شروع کر دیں. آپ اتنی حمایت کی طرف نہ دیکھیں کہ سارے سپورٹ کریں گے تو پھر ہی آگے بڑھیں. سارے کہاں سپورٹ کرتے ہیں, کچھ لوگ تو ملامت بھی کرتے ہیں, کچھ تو برا بھلا بھی کہتے ہیں, کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں تو نے یہ کیا شروع کر دیا ہے. لیکن جے کر یار دے نام دا ملے مینا, آہا ان چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا, تو جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے چوٹا چوٹ لئیے, چوٹا چوٹ لئیے پچھاٹیے نا, پھر آپ سٹارٹ کر دیں. پھر کیا یہ ساری عمر سوچنا, ایک قدم آگے اٹھایا تو پھر پیچھے کر لیا, تو دوسرا اٹھایا تو پھر پیچھے کر لیا, تو میرا ارادہ ہے, تو میرا پروگرام ہے, تو میں کروں گا. جو کرنا ہے اسے کریں, پھر اس کو سٹارٹ کریں. میں مشورہ کر رہا ہوں, بس کر دے مشورہ, جس سمت نکلنا ہے بس اللہ کا نام لے کے اٹھ باندھ کمر, کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اپنے اندر ہمت پیدا کریں, اپنے اندر جد و جہد کا مزاج پیدا کریں, اپنے آپ کو کسی کام لگائیں. اور میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں, جو لوگ کام لگے ہوئے ہوتے ہیں نا, وہ ڈپریشن سے بچتے ہیں, ٹینشن سے بچتے ہیں, وسوسوں سے بچتے ہیں, برے خیالات سے بچتے ہیں, لوگوں کے بارے میں بدگمانیوں سے بچتے ہیں, بدگمانیوں سے بچتے ہیں. ان کا ذہن آہستہ آہستہ مثبت کاز کی طرف بڑھتا ہے, ان کا وجود نفع بخش ہو جاتا ہے, وہ کچھ فائدہ کر پاتے ہیں اپنا, ملت کا, قوم کا. ضائع نہ کریں اپنے آپ کو. ہمیں اللہ کے قرآن نے کہا ہے کہ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ. قرآن مجید کہتا ہے دوڑ لگاؤ, ایک دوسرے سے آگے نکلو, ضرور نکلو, لیکن فرمایا فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ. بس تم نیکیوں میں نکل جاؤ آگے, خیر کے کاموں میں, حسنات میں آگے نکل جاؤ ایک دوسرے سے. اس کے لیے جلدی دکھاؤ, جلدی سے کوئی نیکی تمہارے ہاتھ آتی ہے اسے کر گزرو. ساری زندگی ارادے اور منصوبے نہ بناتے رہو, خیر کٹھی کرو, جد و جہد کرو. ایک تو ہم سب جانتے ہیں کہ وقت کب آ جائے گا اس کا پتہ کوئی نہیں, خدا نخواستہ صحت کب ساتھ چھوڑ جائے گی اس کی خبر کوئی نہیں, اعصاب کب کمزور ہو جائیں گے جانتے نہیں, کس وقت زندگی میں کون سا موڑ آ جائے گا سمجھ نہیں آتی, صحت, حافظہ, کس وقت کس سمت نکل جائے گا پتہ نہیں چلتا. تو ہمیں حکم دیا گیا کہ تم جلدی کرو, اور نبی پاک علیہ السلام نے صراحت اور وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ غنیمت سمجھ لو, غنیمت, غنیمت سمجھ لو. اگر تمہارے پاس فرصت ہے تو ایسا نہ ہو کہ مصروف ہو جاؤ, غنیمت جان لو. اگر صحت ہے تو ایسا نہ ہو بیمار ہو جاؤ, غنیمت جان لو. اگر تم جوان ہو تو ایسا نہ ہو کہ بڑھاپا ہو جائے, غنیمت جان لو. زندگی ہے, ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے. غنیمت سمجھ لو چیزوں کو, اور اپنے لیے حسنات جمع کرو. میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خیر کر سکتے ہیں, لیکن وہ تو منصوبہ ہی بنا رہے ہیں, بڑی دیر ہو گئی منصوبہ بنا رہے ہیں, پروگرام بنا رہے ہیں. ہمارے بزرگ جو تھے وہ کام کرتے تھے, درختوں کے نیچے بیٹھ کے کرنا پڑا تو شروع کر دیا. انہیں کسی گلی چوک چوراہے میں خیر کی بات کرنی پڑی تو انہوں نے کر دی. ان لوگوں کو اگر گلی سے پتھر اٹھا کے نیکی جمع کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے لوگوں کے لیے راستہ صاف کرنا شروع کر دیا. اگر ان لوگوں کو کسی بندے کو خیر کی بات بتا کے دل کو تسلی محسوس ہوئی تو وہ کرنا شروع کر دیا.
جو نیکی جو خیر ہمارے دائرہ کار میں ہے، دائرہ اختیار میں ہے، ہماری پہنچ، اسے کیوں چھوڑا جائے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھو، کچھ نہ ہو سکے تو مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملاقات کر لینا، اللہ صدقے کا ثواب عطا کر دے گا۔ آپ نے کافی ساری ماشاءاللہ سبحان اللہ کہی ہے، پر یہ مسکرا کے ملنا آج کل مشکل ہو گیا یہ کام، کیونکہ یہ دور ہے ناراض لوگوں کا دور، اس میں ہر کوئی کسی نہ کسی سے ناراض ہے، تو مل تو لیتے ہیں، مسکرا کے نہیں ملتے۔ ملاقاتیں تو ہو جاتی ہیں، لوگ تو ہر روز ایک دوسرے سے ملتے ہیں، پر یہ دل کم ہی کسی سے ملتے ہیں۔ ملتے ہیں لوگ پر ملتے، زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا۔ لوگ ملتے ہیں پر ملنے کو تیار۔ حضور نے فرمایا نیکی کو حقیر نہ سمجھو، کچھ نہ ہو سکے تو ذرا مسکرا کے مل لینا۔ کیا معنی ہے؟ کسی سے ملنا تو راضی ہو کے ملنا۔ یہ جو مزاجوں میں گھٹن ہے تبھی، اور بلا وجہ کی ہے بعض جگہوں پہ، کوئی اس کا کوئی شرعی پس منظر نہیں، کچھ نہیں، بلا وجہ۔ نیکیوں میں ذرا جد و جہد کی جائے، کوشش کی جائے، حصول حسنات میں کوشش کی جائے۔ ہم نہ بڑے سست ہیں، دنیا کے معاملے میں چست ہیں اور خیر کٹھی کرنے میں سست ہیں۔ جلد از جلد آپ دیکھیں ہمارے بزرگوں نے بہت زیادہ کام کیا، بہت زیادہ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دوسروں کے کام پہ نہیں توجہ دیتے تھے، اپنے کام پہ توجہ دیتے۔ آج کل ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نیکی اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہماری اپنے کام پہ توجہ کم ہوتی ہے، دوسرے پہ زیادہ ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دوسرے کئی دفعہ آگے نکل جاتے ہیں۔